ہو نہیں سکتا ہے یہ آسانی کے ساتھ، دل جھکے سجدے میں پیشانی کے ساتھ، مومنوں رب سے دعا مانگا کرو، حشر ہو مخدوم سمنانی کے ساتھ، حشر ہو مخدوم سمنانی کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر و رسالت سے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم سمنا، فیضان شہباز محمد۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر بآواز بلند ایک بار اور اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نادر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ کافی دیر سے غالباً صرف نعتوں کا سلسلہ، اب باتوں کا سلسلہ۔ کن کی بات؟ انہی کی بات، جن کی باتوں کو آپ سنتے ہیں، نظر ہو یا کبھی یہی میری بات ہے۔ آج کی رات ہے، 12 بج گیا، مگر مجھے خوشی اس بات پر کہ آپ کے چہروں پر 12 نہیں بجے۔ یہ تو اس سے پاک برکت ہے، اور دیار اولیاء میں آپ ادھر بھی آستانہ، ادھر بھی آستانہ، بیچ میں شامیانہ، اور اسی کے درمیان آنا جانا، جس میں نہیں چلے گا کوئی بہانہ، کھڑا ہو جائے کوئی مستانہ، لگائے نعرہ مستانہ۔ حضرات، کوئی پڑھتا نہیں ہے، پڑھوایا جائے، کوئی بولتا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ سمجھیا، خواجہ محمد۔ کوئی بولتا نہیں، بلوایا جائے، توفی سنگا ہی پڑھتا ہے نا؟ ہمارے لیے پریشانی یہ ہے کہ میں شروع کہاں سے اتنا سب کچھ پڑھنے سننے کے بعد میرے لیے ایک پرابلم ہے، وہ تو اپنی جگہ پر میں شروع کہاں سے۔ تسمیہ میں نے پڑھی، خطبہ میں نے پڑھا، اس کے بعد ایک آیت پڑھی، نعت پڑھی، اب شروع کہاں سے کریں؟ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہو رہا، اس ذکر جمیل کی ابتدا میں کہاں سے کروں، کیسے کروں؟ الفاظ بھی اپنی بے بسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جملوں میں کپکپاہٹ ہے۔ ایسے موڑ پر میں ہوں کہ مجھے شہباز خطابت حضرت علامہ اشتیاق عالم بھاگلپوری کا 2 مصرع یاد آ رہا، سوچ کے نہیں آیا، ہوتا ہے کہ بات بنتی ہے نا کہ رخ انور تو کیا نقش قدم بھی تک پہنچ جائے، نہ یہ جرأت ہے جملوں کی
نہ ہمت میرے حرفوں کی۔ اور اسی سے ملتا جلتا خیال مولانا آصف غازی پوری نے پیش کیا کہ یا رسول اللہ تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر۔ بھئی نظر جمے چہرے پر تب تو کچھ نقشہ کھینچے۔ جس نبی کے چہرے انور پر اتنا نور کہ بشر کی نظر اس پر ٹھہرے نا، وہ تصویر کشی کیسے کرے گا؟ کہاں سے شروع کروں، کیا کہوں؟ لغت میں جتنے شبد ہیں ان کی اپنی لیمیٹیشن ہے، اور تو نہیں آ سکتے نا۔ شعرا استعمال کرتے کرتے ان لفظوں کو تھک گئے، مگر نعت کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو رہا ہے۔ اپنی اپنی زبان میں، اپنی اپنی زبان میں، کیونکہ جس نبی کی تعریف کا مسئلہ ہو رہی ہے اس کی شان یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب تمہاری ہر آنے والی گھڑی تمہاری پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، آنے والی پچھلی سے بہتر۔ تعریف کرتے جاؤ، سلسلہ بڑھتا جائے۔ اسی لیے محمد لفظ جو ہے بڑا قیمتی ہے، اس کا معنی ہی یہ ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، ہے نا؟ یعنی جس کی تعریف مسلسل ہو وہ محمد، جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو وہ محمد، جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ٹوٹے نہ وہ محمد، وہ محمد الذی یحمد حمدا بعد حمد۔ اگر جس باب سے یہ ہے اگر اس کی خاصیت ادھار لے لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ ذات جس کے فضائل بے شمار ہمارے الفاظ تو شمار میں، مگر اس نبی کی ذات ایسی ہے کہ اس کی فضیلتیں بے شمار، تھک جاؤ گے نہیں شمار کر۔ کہاں سے کریں؟ اچھا یہ بتاؤ کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ سخت تو نہیں ہے، نہیں ہے نا؟ اردو ہماری سمجھ رہے ہو نا؟ کوئی دقت تو نہیں ہے نا؟ یا اور نیچے اتارا ہے؟ آج میں ان کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، آپ کے لیے بیٹھا ہوں۔ آپ نے سمجھ لیا، کام ہو گیا۔ یہ سب تو سمجھے سمجھائے ہیں۔ تو جس کی تعریف کا سلسلہ ختم نہ ہو وہ محمد۔ کیا بات، مشروع کہاں سے کریں؟ جو بگننگ پوائنٹ ہے وہ کہاں سے؟ کیا کہوں؟ یہ کہوں تو وہ بھی، وہ کہوں تو وہ بھی، وہ کہوں تو وہ بھی، وہ کہوں تو وہ بھی، نور کہوں تو برہان، برہان کہوں تو سراج منیر، سراج منیر کہوں تو داعی اللہ، داعی اللہ کہوں تو شاہد، شاہد کہوں تو مبشر، یاسین، مزمل، مدثر، قرآن کے 30 پاروں میں جلوے بکھرے ہیں،
شروع کہاں سے کریں؟ کیا بات ہے! اب دیکھیے یہ بھی شاعری دیکھیے، شاعری کا کمال دیکھیے، شاعری کی معراج دیکھیے. جب یہ بات آئی کہ کیا کہیں کیا نہ کہیں، کہاں سے کرے کہاں سے نہ کرے، سب کچھ کہا، آخر میں کچھ اور کہہ دیا. اب آپ ذرا دیکھیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی، اب وہ تو شروع کر رہے ہیں. سرور کہوں مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، یہ کہوں تجھے، وہ کہوں تجھے. اب میں تو وضاحت کرتا جا رہا ہوں. یہ کہوں سب کچھ کہہ رہے ہیں مقدے میں قدم رک جاتا ہے. بس انہوں نے کہا آپ کیا کہیں تو کچھ بچا ہی نہیں، تو مقدے میں نکلے ہیں. لیکن رضا نے خطرہ سخالص پہ کر دیا. خالص کا بندہ خلق کا سمجھ میں آئی. اچھا ایک بات اور ہے تو تھوڑا سا علمی نکتہ آپ توجہ چاہتا ہوں. تعریف ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہمیں معرفت ہو. ظاہر سی بات ہے جب تک ہم پہچانیں گے نہیں تعریف کیسے کریں گے. معرفت کامل تعریف کامل، معرفت ناقص تعریف ناقص. معرفت ہی نہیں پھر تعریف کیسے؟ ہم جب تک آپ کو پہچانیں گے نہیں. ارے بابا اب میں اپنی بات کرتا ہوں، میں تو خود اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا. اور یہی میں آج آپ کو تبلیغ کرنا چاہتا ہوں کہ دوسروں کو پہچاننے کی کوشش مت کرو، اپنے کو پہچانو. اگر محنت کرنی ہے اس راہ میں تو اپنے لیے کرو، دوسروں کی فکر کیوں کرو. ارے اپنا آنگن دیکھو نا بابا، دوسرے کا کیوں دیکھتے ہو؟ تمہارا آنگن صحیح ہے سب کا آنگن صحیح ہو جائے گا. اسی لیے جتنے مصلحین ہیں پہلے اپنی اصلاح کریں. نماز پڑھو خود نہیں پڑھتے پبلک کیسے پڑھے؟ اب ہم بھی ہوشیار ہو گئی ہیں. جب تک خود مصلح اپنی اصلاح نہیں کرے گا قوم کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب قوم کی اصلاح نہیں ہوگی تو سماج کی سوسائٹی کی اصلاح کیسے ہوگی؟ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ یہ ذمہ داری ہماری ہے. عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، مگر صحیح تبلیغ، صحیح اصلاح، صحیح تربیت یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے. اپنے کو پہچانو. کوئی ان کو پہچاننے کی کوشش کر رہا، آپ نے پہچانا ہم نے نہیں. ارے بابا ان کو پہچانو، ان کو پہچانو. کیوں اس میں محنت کر رہے ہو؟ مغز خراب کر رہے ہو، بیڑا خراب کر رہے ہو. اپنے کو پہچانو. اور حدیث قدسی میں بھی ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، اور جس نے رب کو پہچانا اس نے سب کو پہچانا. اپنے کو پہچانو. میں اس لیے اپنے کو پہچانو کی بات کر رہا ہوں تاکہ اگر آپ اپنے کو پہچان لیں گے تو آپ کی پہچان بنے گی، اور جب آپ کی پہچان بنے گی تو آپ پہچانے جائیں گے. کسی سنی مسلمان کو اگر اپنا پتہ بتانا پڑے تو یہ حیرانی کی بات ہے. سنی تو وہ ہے جو اگر آ رہا ہے تو دیکھنے والے دیکھ کے کہیں یہ کوئی اور نہیں آ رہا ہے، مدینے والے کا غلام آ رہا ہے. غوث و خواجہ و اشرف کا دیوانہ، سرکار شہباز محمد کا مستانہ، شاہ جہانگیر پیر کا شاعرہ. میرے دوستو غلام اپنی پہچان نہیں مگر پہلے اپنے کو پہچانے. مجھے غلام کا ایک بات یاد آ گئی. تاریخ سلطنت غوث العالم سرکار اشرف سنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی کہ لوگ میرے غلام کے غلام ہیں. تو چینی گوئیاں ہوئی کہ حضرت اپنا غلام کہتے تو سمجھ میں آتا اپنے غلام کا غلام کہا.
اب لوگ آئے دربار اشرفیہ میں، اجازت چاہی کہ حضور ایک کھلبلی ہے، کہ آپ نے بتاؤ کیا بات ہے، بے چینی ہے، کیسا اس طرح پریشانی کا؟ حضور آپ نے ایسا فرمایا، کہا اس کا مطلب کیا ہوا کہ لوگ میرے غلام کے غلام ہیں؟ تو مسکرائے جواب دیا، اتنی سی بات نہیں سمجھ سکے، میرا نفس میرا غلام ہے اور لوگ نفس کے غلام ہیں۔ میرا نفس میرا غلام، لوگ نفس کے غلام، تو میرے غلام کے غلام ہے کہ نہیں؟ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نفس کے فریب سے تمہیں الگ ہونا، اور جب نفس امارہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو تو اب کوئی اور نہیں ہوتا ہے، صدیق اکبر ہوتا ہے، فاروق اعظم ہوتا ہے، عثمان غنی ہوتا ہے، علی فاتح ہے۔ جب نفس مطمئنہ، اگر مجھ سے پوچھو کہ جنت البقیع میں کون ہے، میں نے کہا کون ہے؟ یہ نفس مطمئنہ ہے۔ میں نے کہا شکل کیا ہے؟ میں نے کہا سیدہ عابدہ ظاہرہ طاہرہ ظاہرہ راکعہ ساجدہ فاطمہ ظاہرہ، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ پوچھو حسن مجتبیٰ کا تعارف کیا ہے؟ میں کہوں گا نفس مطمئنہ ہے۔ حسین شہید کربلا کا ان کا تعارف کیا ہے؟ میں کہوں گا یہ تو نفس مطمئنہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نفس مطمئنہ ہے، احمد بن حنبل نفس مطمئنہ ہے، عبد القادر جیلانی نفس مطمئنہ ہے، غریب نواز نفس مطمئنہ ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ محبوب الہی نفس مطمئنہ کا نام ہے۔ بابا فرید گنج شکر نفس مطمئنہ کا نام ہے۔ بابا فرید گنج شکر مخدوم علاؤ الحق بندری یہ نفس مطمئنہ کا نام ہے۔ سرکار مخدوم علی احمد صابر کلیری، ارے یہ ایسے صابر ہے جس نے 12 سال تک نہ کھایا نہ پیا، پھر بھی رہے صابر کیا، نفس مطمئنہ کا نام ہے۔ شہباز محمد نفس مطمئنہ کا نام ہے۔ میرے دوستو بھاگلپور میں رہنے والوں، جب خانقاہ شہبازیہ میں جانا اور ان کی قبر پر حاضری دینا تو چوکھٹ کو چومنا، تو یہ نہ سمجھنا کہ میں کسی بشر کی چوکھٹ چوم رہا ہوں، نہیں، نفس مطمئنہ کا بوسہ دے رہا ہوں۔ پہچان تو نبی کو وہ نہ سکے جو بہت قریب اقرب تھے، خلوت میں رسول کے ساتھ، جلوت میں رسول کے ساتھ، اندر رسول کے ساتھ، باہر رسول کے ساتھ، سفر میں رسول کے ساتھ، حضر میں رسول کے ساتھ، مسجد نبوی میں رسول کے ساتھ، اصحاب صفہ کے چبوترے پر رسول کے ساتھ، دسترخوان پر رسول کے ساتھ، مکان پہ میں رسول کے ساتھ، میدان میں رسول کے ساتھ، جنگ میں رسول کے ساتھ، غزوات میں رسول کے ساتھ، طواف کعبہ میں رسول کے ساتھ، چشمہ زمزم پر رسول کے ساتھ، مینا میں رسول کے ساتھ، عرفات میں رسول کے ساتھ، امامت مصطفیٰ فرما رہے ہیں، اقتداء ابو بکر کر رہے ہیں۔ ایسا ساتھی کہاں ملے گا؟ ایسا یار، ایسا یار جو یارے گھر اور بعد میں یارے مزار، جو یارے گھر بھی رہا اور یارے مزار بھی، کیا بات، وہ نبی کو نہ پہچان سکے۔ ابو نعیم کی ایک روایت مجھے یاد آ گئی، ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبيين افضل من ابي بکر الا ان يكون نبي۔ روئے زمین پر کسی انسان پر نہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو انبیاء کے بعد صدیق اکبر سے زیادہ فضیلت والا ہو۔ افضل کا افضل کیا کہا؟ کس نے کہا؟ نبی نے کہا۔ کس کو کہا؟ بولو، ارے جلدی جلدی بولو۔ صدیق اکبر کو کہا۔ کس نے کہا؟ رسول نے کہا۔ کس کو کہا؟ صدیق اکبر کو کہا۔ کیا کہا؟ افضل۔ اب ہمیں کیا کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ بحث کا دروازہ تو رسول نے بند کر دیا۔
ہم کو تو اسی طریق پر چلنا چاہیے، اسی سنت پر چلنا چاہیے، تب تو اہل سنت ہیں۔ ہم پھٹکے میں اہل سنت نہیں ہیں، مجھے مجائے ہیں، اور ہماری سنیت کسی کی رہین منت نہیں ہے۔ ہم دنیا میں آنے سے پہلے بھی سنی تھے، عالم اربا میں بھی الحمدللہ پورے اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں میری اس میں خطابت ہی نہیں ہے، میں عالم اربا میں تو سنی تھے، سبحان اللہ۔ اور وہاں سے جب حکم ہوا ماں کے پیٹ میں تو سنی بن کر آئے، دنیا میں آئے تو سنی بن کر، زندہ ہے سنی بن کر، سانس لے رہے سنی بن کر، بول رہا ہوں سنی بن کر، اور جب زندگی کی آخری سانس وہ ہم سے الگ ہوگی، ہم قبر میں جائیں گے سنی بن کر، اور قبر میں سوئیں گے سنی بن کر، جب اللہ کا حکم ہوگا اٹھیں گے سنی بن کر، پل صراط سے گزریں گے سنی بن کر، حوض کوثر پر سنی بن کر، قیامت کی صفوں میں تیز گرمی، شدت کی گرمی، العطش کوئی بات نہیں، سنی بن کر، حساب کتاب ہوگا سنی رہیں گے، حساب کتاب ہوگا، فکر کا ہے کہ کیوں فکر کرے؟ محدث اعظم کا دو مصرع مجھے یاد آ گیا کہ مجھے تو بخش دیا ان کی شان رحمت نے، مجھے تو بخش دیا ان کی شان رحمت نے، حساب حشر کے دن اب ہوا نہ مجھے تو بخش دیا، عمل کی بنیاد پر مغفرت کے طالب بن کر نہ رہنا، عمل سے دوری نہ بنائے رکھنا، مگر یہ نہ سمجھنا کہ عمل سے نجات مل جائے گی، نہیں، مجھے تو بخش دیا ان کی شان رحمت نے، حساب حشر کے دن اب ہوا نہ ہوا، کوئی چنتا نہیں، ہمارا بڑا بول رہا ہے، اس لیے چھوٹے ہونے کے ناطے، ارے جب دادا یہ کہہ سکتا ہے تو پوتا بھی تم سے کہتا ہے چنتا نہ کرنا۔ ایک بات بتاؤں، یہ اعمال مغفرت کا وسیلہ ہے، نماز روزہ حج زکات وغیرہ وغیرہ سارے اعمال مغفرت کا وسیلہ ہیں، مگر مجھے بتاؤ علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ دار علماء ہے، قبولیت اعمال کا وسیلہ کون ہے؟ نماز مغفرت کا وسیلہ ہے، حج مغفرت کا وسیلہ ہے، زکات عبادت ہے، مغفرت کا وسیلہ ہے، مگر حج و نماز و زکات کی قبولیت کا وسیلہ نہ، وہ میرا نبی حق ہے بے شک، معلوم ہوا کہ اعمال یہ بھی ضروری ہے، اور مصطفیٰ کی شفاعت اس سے زیادہ ضروری ہے، ہم بخشے جائیں گے مصطفیٰ کے وسیلے سے، ہماری نماز قبول ہوگی رسول کے وسیلے سے، روزہ قبول ہوگا رسول کے وسیلے سے، حج قبول ہوگا رسول کے وسیلے سے، حج کے جتنے ارکان ہیں قبول ہوں گے رسول کے وسیلے سے، جتنے حسنات ہیں صدقات ہیں خیرات ہیں جو نیکیاں ہیں یہ قبول ہوں گی رسول کے وسیلے سے، ہے نا؟ تو فکر مت کرنا، وہ نبی بڑا رحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے، وہ نبی انیس بے کسا ہے، وہ نبی چارہ سادے درد مندہ ہے، وہ نبی بڑی شان والا، مجھے تو بخش دیا ان کی شان رحمت نے، حساب حشر کے دن اب ہوا نہ ہوا، آج ہم مدح رسالت کے لیے بیٹھے ہیں، کہاں سے الفاظ آئے؟ شہباز خطابت کے ایک شعر میں انہوں نے بھی چھڑائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہم تو نقش قدم ہی تک نہیں پہنچے، کہاں سے لفظ لاؤں کہاں سے جملہ لاؤں؟ اللہ نے اپنے محبوب کے حسن و جمال کو توجہ چاہتا ہوں ہمارے دیکھنے کے لیے نہیں بنایا،
اپنے محبوب کے حسن و جمال کو اللہ نے ہمارے دیکھنے کے لیے نہیں بنایا، اپنے ملاحظے کے لیے بنایا۔ میری جب مرضی ہوگی، مشیت ہوگی، تو میں اپنے کارخانے ربوبیت جو کاریگری ہے میں دیکھوں گا، میں نے کیسے نکھارا ہے، کیسے سنوارا ہے، کیسے بنایا ہے، میں دیکھوں اپنے لیے۔ یہ بندو تمہارے لیے نہیں، میں نے محبوب کو بھیجا ہے لباس بشریت میں تمہاری رہبری کے لیے، ہدایت کے لیے، مگر حسن و جمال تمہارے دیکھنے کے لیے نہیں بنایا، اپنے لیے بنایا، اپنے لیے بنایا۔ جب میری مرضی ہوگی، جب میری مشیت ہوگی، میں اپنے محبوب کے حسن و جمال کو دیکھوں گا، اس حسن و جمال کو دیکھوں گا جب میری مرضی ہوگی، جس کو میں نے اپنی ذات پر دلالت کے لیے تلاشا ہے، اپنی ذات پر دلالت کے لیے جس پیکرے جمیل کو میں نے تلاشا ہے، جب میری مرضی ہوگی میں اپنے محبوب کا حسن دیکھوں گا۔ بندو تمہارے لیے نہیں، تمہارے لیے نہیں، تو رسول کیا ہے پہچاننا ضروری ہے، ہم پہچانتے نہیں۔ اسی تو سرکار نے کہا یا ابابکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دوسری روایت میں لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی، میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میرے رب کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ مصطفیٰ کا حسن کیا ہے، حقیقت محمدیہ کیا ہے۔ اب بتاؤ کتنی پرابلم ہے کہ ہم رسول کی تعریف کیسے کریں، کرتے ہے نا، اور کیا، مگر میں نے ایک صحابی کی سنت پر عمل کر لیا۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے کلام سے آپ کی تعریف نہیں کی، بلکہ آپ کے نام کی برکت سے میں نے اپنے کلام کو تعریف والا بنایا۔ سبحان اللہ۔ میں کیا تعریف کر سکتا ہوں، میں کہاں اور کہاں نعت نبی ہے ہمسار، صرف حسان سے آواز ملا دیتے، ہم آپ کی تعریف کر نہیں سکتے، ہم کیا تعریف کریں، جس کی تعریف خدا کا، جس کی تعریف میں قرآن کے 30 پارے نازل ہوئے، جس کی تعریف میں ایک تو نہیں قرآن میں 114 سورتوں کا نزول، ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ بس اتنا ضرور ہے کہ تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ تعریف کرنے والوں کی لسٹ میں ہم گنہگاروں کا نام آئے۔ میں اتنی سی اب سوال یہ ہے کہ یہ تعریف ہم کرتے یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمیں ملا کہاں سے؟ اب میں آتا ہوں، یہ حق ہمیں ملا کہاں ہے کہ ہم رسول کا ذکر جمیل کرتے ہیں، کہاں سے ملا؟ جواب راشد مکی یہ دے گا ھذا من فضل ربی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تمہید تیار ہو گئی۔ اب اگر کوئی پوچھا تمہارے لیے، اگر تم نہ ہوتے تو میں اپنا رہوں، اسی لیے میرے حبیب میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے رب مانے، اپنے ذرائع سے نہیں۔ اس نقطے پر دھیان، لوگ مجھے رب کہیں، رب مانے، اپنے ذرائع سے نہیں، اپنے علم کی بنیاد پر نہیں، اپنی جستجو کی بنیاد پر نہیں، مجھے لوگ رب مانے، تم سے سن کر مانے، تم سے سن کر کے مانے، تم کہو رب ہے، بندے کہیں تم سے سن کر آپ کو ہمارا رب ہے، اور جو تم سے سن کر مجھے رب مانے گا یہی اس کا اقرار توحید، عقیدہ توحید بن جائے گا۔ تمہارے لیے بنایا، بس فرق کتنا ہے، میں خالق تم مالک، میں خالق تم مالک، میں زمین کا خالق ہوں تم مالک ہوں، آسمانوں کا خالق میں مالک تم، جنت کا خالق میں مالک تم، صراط کا خالق میں مالک تم، میزان عمل کا خالق میں مالک تم، حوض کوثر کا خالق میں مالک تم، قیامت کا خالق میں مالک تم۔ خالقیت میری چلے گی، مالکیت تمہاری چلے گی،
اب جنت کا خالق میں ہوں، جنت میں وہی جائے گا جسے مالک جنت کی اجازت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اختیارات مصطفیٰ۔ حضرت گرامی، اب میں کیا بتاؤں، ساری سب کچھ نعمت ہے، برکت ہے، یہ حساب کتاب ہونے کے بعد ہم جنت میں جائیں گے۔ بس بات یہی ہے، سرکار کی شفاعت ہوگی، فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تم یہاں اتنی دیر سے بیٹھے ہو نا، ہے نا، کیوں بیٹھے ہو؟ میرے رب کا فضل ہے، ہم اتنی دیر سے بول رہے رب کا فضل ہے۔ اس کے بعد شاہکار آنند صاحب بولیں گے رب کا فضل ہے، فضل فضل رب کا فضل بے شمار ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، آپ حضرات قیام گاہ پہ تشریف لے جا رہے ہیں، محبتوں کے ساتھ آپ حضرات اپنی جگہ بدلیں گے، پورے بھارت کا مزاج بدلیں گے، ہے نا؟ اسی لیے عورتوں سے پنجا نہیں لینا چاہیے، نہ باہر لو نہ گھر میں تو لینا ہی نہیں چاہیے۔ مولانا جہانگیر صاحب کچھ ہو رہے ہیں، پنجا گھر میں نہ لینا، ورنہ تھکے ہارے آؤ گے کچھ نہیں پاؤ گے۔ عورت اچھی بھی ہے، بگڑ گئی ڈال بھی دے گی تو نمک کاٹ لے گی، چلاتے رہ جاؤ۔ جو کچھ ہمیں ملا ہے مصطفیٰ سے ملا، یہ اسی فضل عظیم کا صدقہ ہے۔ ساری نعمتیں، برکتیں، رحمتیں، سعادتیں سب کچھ سرکار کا کرم ہے۔ ہم نے بتاؤں گا 3 حدیثیں پوچھی، 2 تو بہت معروف ہے، ایک تھوڑا کم، جو پڑھے لکھے ہیں بہت، ان کے پیش نظر لولاک لما خلقت الدنیا لولاک لما خلقت الافلاک۔ یہ محبوب، اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو نہ پیدا کرتا، تمہیں پیدا نہ کرتا زمین کو نہ بناتا۔ اب تیسری حدیث پوچھی جس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے نقل کیا، لولاک لما اظہرت ربوبیتی۔ ایسا فضل عظیم، اس فضل عظیم کا تعارف خود رب کر رہا ہے کہ محبوب تم میرے ایسے فضل عظیم ہو کہ اگر تم نہ ہوتے میں تمہیں پیدا نہ کرتا، تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ میں نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا، تمہارے لیے زمین بنایا، تمہارے لیے مکین بنا، تمہارا مکان بنایا، تمہارے لیے مکین بنائے، تمہارے لیے جنت، تمہارے لیے کوثر، تمہارے لیے پرسرات، تمہارے لیے حوض، تمہارے لیے قیامت۔ یہ قیامت کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ جو اللہ علیہ الغیب والشہادہ ہو، قیامت کی کیا ضرورت ہے؟ حساب کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کو حساب کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ مگر نہیں، میں لوں گا محبوب تمہارے لیے، قیامت تک رکھوں گا تمہارے لیے۔ جنہوں نے تمہاری عظمت و مریادہ سے انکار کیا، کم سے کم بروز حشر تو دیکھ لیں تمہارا جلوہ کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے، تمہاری رفعت کیا ہے، تمہاری عظمت کیا ہے، تمہاری بلندی کیا ہے۔ تو ہم نے بنایا تمہارے لیے، پہاڑ تمہارے لیے، زمین تمہارے لیے، خود اپنا رب ہونا ظاہر رب کا فضل ہے۔ ہمیں نظریہ ملا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ہمیں قرآن ملا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ ساری عبادت ہے، یہ رب کا فضل ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہے نا، کہ اس بھری کائنات میں رب کا فضل ہی فضل ہے، سب سے بڑا فضل کون؟ رب کا سب سے بڑا فضل کون؟ وہ میرے رسول ہیں، میرے مصطفیٰ ہیں۔ کانا فضل اللہ علیہ عظیما، تو فضل عظیم مصطفیٰ، فضل عظیم مصطفیٰ ہے۔ اگر وہی فضل عظیم نہ تو کوئی فضل نہ ہو۔ فضل عظیم برکت ہے، وسیلہ ہے، فضل عظیم ذریعہ ہے جو ہمیں رب کا فضل مل رہا ہے، اور صبح قیامت تک ہمیں ملتا
ملتا رہے گا. اچھا ایک بات بتائیں, جو کچھ ہمیں ملا حضور سے, اور جو مل رہا ہے حضور سے, اور جو ملے گا وہ بھی حضور سے قیامت تک, وہ کسی کے ہاتھ سے ملے, مال حضور کا ہے, کسی بارگاہ سے ملے, مال سرکار کا ہے. ہم بیکار میں نہیں ہیں, سرکار کے ہیں, اسی لیے ہم نے کمائی ہے, ہمیں موزی نہیں چاہیے. پریشان ہو گئی پوری امت, پوری قوم پریشان ہے, پھر آنے والا ہے. ہم کو کسی سے ڈر نہیں لگتا. ایک بات بتائیں, سننا چاہتے ہو, چناؤ آتے ہیں جاتے ہیں, ہم کو ڈر نہیں لگتا. ہم کو ڈر لگتا ہے EVM سے, اس سے ڈر لگتا ہے. EVM یہی تو ہے نا, کیا بولتے ہیں EVM, پتہ نہیں کیا بات ہے. جس بٹن کو دباؤ, جس پر دباؤ, ووٹ کہیں اور جاتا ہے. جانکاری کریے صاحب, یہ کورونا سے زیادہ ڈر EVM. کورونا سے تو بچا جا سکتا, اس سے کیسے بچا جائے؟ اب ضرورت ہے کہ اس مشین کی بھی کوئی ویکسین آئے. ضرورت ہے کہ اس مشین کی بھی کوئی ویکسین آئے جو اس کی اصلاح کرے. انشاءاللہ ایک لیڈی بھاری دوڑے گی جو کنگال کی مزاج کا جواب سنانا چاہتا ہوں. میرے مولا, جب قبر میں فرشتے تیسرا سوال ہم سے کریں تو اپنے کرم سے, اپنے فضل سے اس وقت ہمیں بولائی عطا کرے کہ جب فرشتے پوچھیں کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, تو اے اللہ اس وقت ہمیں زبان دے دینا کہ ہم نقیرین کے سوال کا جواب یہ یہ ایک رباعی سے دے. فرشتوں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, تو وہ امام اہل سنت امام محمد رضا کی رباعی, ان کے بارے میں تو نقیرین سنو, ان کے بارے میں سنو. اللہ کی سچا بات عدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زیارت مصطفیٰ جان رحمت. ہمیں آئے گا موقع انشاءاللہ. ایسا ہم کو ملے گا, ہاں ملے گا. کیسے ملے گا, کیوں ملے گا؟ آزاد میں فضل ہے, میرے رب کا فضل ہے, میرے رب کا فضل ہے. ہم برائی سے دور آئے, میرے رب کا فضل ہے. ہم شراب نہیں پیتے, یہ میرے رب کا فضل ہے. ہم جوا نہیں کھیلتے, یہ میرے رب کا فضل ہے نا. ہم برائی کے راستے پر نہیں ہے, رب کا فضل ہے. ہم عبادت میں لگے ہیں, یہ میرے رب کا فضل ہے. ہم نے تقوی کی زندگی اختیار کی, یہ میرے رب کا فضل ہے. ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, یہ میرے رب کا فضل ہے. ہم بچے ہیں, ہم زندہ ہیں, یہ میرے رب کا فضل ہے. یاد رکھو, کوئی بھی وبا ہو, بندہ مومن کو کوئی بلا مار نہیں سکتی ہے, مار نہیں سکتی ہے, وبا مار نہیں سکتی ہے. بیماری آتی رہے گی, جاتی رہے گی, مگر ایمان والو تم مرو گے, یہ میرے رب کا فضل ہے. بیماری سے نہیں مرو گے, بیماری سے نہیں مرو گے انشاءاللہ. ہم سرکار کے دیوانے ہیں, سرکار کے غلام ہیں, مکیل گنبد خضرا کے شہدائی ہے. ہمارا سینہ محبت رسول کا مدینہ ہے. تو جو نعمتیں ہمیں ملی یہ میرے رب کا فضل ہے, جو برکتیں ملی یہ میرے رب کا فضل ہے. ہمیں صحابہ ملے, یہ رب کا فضل ہے. ہمیں اہل بیت کی غلامی ملی, یہ میرے رب کا فضل ہے. ہمیں حسنین کی امامت ملی, یہ رب کا فضل ہے. ہمارا مستحیل امام اعظم ابو حنیفہ ملا, یہ ہمارا رب کا فضل ہے. عبد القادر ملے, ہمارے رب کا, یہ میرے رب کا فضل ہے. غریب نواز ملے, یہ میرے رب کا فضل ہے. اولیاء کی جماعت پر جماعت ہے, یہ میرے رب کا فضل ہے. ہمیں ایمان ملا, یہ میرے رب کا فضل ہے. ہمیں عقیدہ ملا, یہ میرے کورونا سے بچایا. جواب آزا من فضل رب, میرے رب کا فضل ہے. زندہ ہے, رب کا فضل ہے. اور ہم مریں گے تو ہم اپنی موت کو بھی کہیں گے یہ میرے رب کا فضل ہے.
اپنی موت کو جس طرح زندگی کو نعمت سمجھتا ہے، ایسے مومن اپنی موت کو بھی نعمت سمجھتا ہے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آتی ہے، شب گور بھی اس گل سے ملاقات کی رات ہے نا، ہے نا۔ امتی قبر میں جائے گا، نبی کی زیارت کرے گا، جو کام زندگی نے نہیں کیا وہ موت نے کر دکھایا۔ وہ ایسی موت کو تو ہم سلام کرتے ہیں جو ہمیں منزل تک پہنچا دے، اس لیے کہ موت کے بارے میں موت تو جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو فریج ہے، ذریعہ ہے جو حبیب کو محبوب تک پہنچائے گا، وہ پل ہے پل۔ امتی قبر میں جاتا ہے، سرکار کا دیدار کیا، سینہ چوڑا ہو گیا، ایمان تازہ ہو گیا۔ جس کی زیارت کے لیے ہم دنیا میں بھٹکتے رہے، تمنا کرتے رہے، آرزو کرتے رہے، آج اس نبی کا جمال جہاں آرا ہمارے سامنے ہے، چہرے انور ہمارے سامنے ہے۔ نکیرین پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ما کنتا تقولو، یہ ہے لفظ، کیا کہتا ہے نہیں، کیا کہتا تھا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا کہتا ہے، کیا بولتا ہے، نہیں، کیا بولتا تھا، پہلے کیا کہتا تھا، بول کیا کہتا تھا، یعنی قبر میں آنے سے پہلے کیا بولتا تھا۔ اب تو پھنسا نا، بہت بولا بہت لکھا، اتنا بولا کہ پوری تہذیب الناس، اتنا بولا کہ براہیم قطعیہ، اتنا بولا کہ بولا پورا صراط مستقیم، حفظ الایمان۔ ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیں گے اس سوال کا، ہم کیا جواب دیں گے وہ سنیں۔ یہ شاہ جنگی پیر کا عرس ہے، اس کی تقریب ہے، مدرسے کی دستار بندی ہے، میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ ہمارا کیا جواب ہے؟ ہمارا جواب یہ ہوگا، سب کا جواب ہوگا، ان کے بارے میں کیا؟ آزاد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ماوا، ہمارے مرجع ہیں، ان کے بارے میں کیا؟ ان کے بارے میں کیا؟ یہ نبی ہیں، ہم امتی ہیں، ان کے ہم غلام ہیں، یہ آقا ہیں، ان کے بارے میں کچھ تو پیسو۔ لیکن آج میں ایک کم لگتا ہے نا، آیا گیا، سننے میں آیا پھر لوٹ رہا، یہ کون سا کیڑا ہے، کون سا وائرس ہے جس کو پکڑ نہیں پا رہے؟ یہ ویکسین آ رہی ہے، ویکسین سے بھی لوگ گھبرائے ہیں، لگائیں کہ نہ لگائیں، لگائیں کہ نہ لگائیں۔ ایک سامنے میرے پاس فون کیا، حضرات یہ کورونا کی ویکسین مت لگوائیے گا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ بہت خطرناک ہے۔ میں نے کہا کیا خطرہ ہے بھائی؟ بولے اگر آپ لگوائیے گا تو نسل منقطع ہو جائے گی، بچے نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا ضرورت کیا ہے؟ اتنی کاشتکاری کی ضرورت کیا ہے؟ ارے جتنے ہیں انہیں کو سنبھال کے رکھو، انہیں کو لگام دو۔ افراد زیادہ ہوں گے، لگام لگانا مشکل ہے۔ یہ ویکسین کووڈ، اللہ جانے، میں تو کہتا ہوں کہ ہندوستان میں جتنے نیتا ہیں ان کو ویکسین لگانا چاہیے، پکڑ کے جتنے ہیں، چاہے وہ ورتمان ہو یا بھوت ہو، کیا ہو بھوت، اب کال وال میں نہیں بولتے، بھوت وہی سے کہا، کیا بات ہے، بھوت۔ میں جھارکھنڈ میں تھا، بہت سارے لوگ میرے پاس آئے، حضرت دعا کر دیجیے، میرے گھر میں ہے، ان کا میرے کیا گھر میں؟ بولے سیک سکتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کون سی آفت ہے بلا؟ کہاں جانے، ہم علماء کہہ رہے ہیں سیک سکتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی فرضی ہے، کچھ نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ بولے نہیں حضرت ہے۔ میں نے کہا تمہارے دماغ میں یہ کیڑا گھسا ہوا ہے، سیک سکتا ہوں، سیک سکتا ہوں۔ بڑے لکھے لوگ کہتے ہیں حضرت اس کا کیا علاج ہے؟ میں نے کہا اس کا علاج نہیں ہے، تمہارے دماغ کا علاج ہے۔ کورونا آیا گیا، ہم صحیح سلامت ہیں کہ نہیں؟ آج یہ ہمارا مجمع بیٹھا ہوا، ہماری ماں بہنیں بیٹھی، ہمارے نوجوان ساتھی سب بیٹھے ہیں، چاہنے والے ہیں،
بچے نا. کس نے آپ کو بچایا؟ کس میڈیسین نے بچایا؟ کس ویکسین نے بچایا؟ کس ڈاکٹر نے بچایا؟ کس ہیلتھ لائن نے بچایا؟ کس کی مدد نے تمہیں فضل ہے؟ ہم کبھی نجف اشرف میں ہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے. ہم کبھی کربلا معلی ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. ہم کبھی جنت البقیع میں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. ہم کبھی مدینۃ الرسول میں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. ہم کبھی گنبد خضرا کی گھنی چھاؤں میں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. ہم مسجد نبوی میں ہے، یہ رب کا فضل ہے. ہم ریاض الجنہ میں ہے، رب کا فضل ہے. ہم کعبہ میں جاتے ہیں، یہ رب کا فضل ہے. ہم حرم میں رہتے ہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے. طواف کعبہ کیوں کرتے ہو؟ ارے یوں کرتے ہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے. ہم زمزم بھی پیتے ہیں، یہ رب کا فضل ہے. ہم مکے میں قیام کرتے ہیں، یہ رب کا فضل ہے. ہم مدینے میں حاضری لگاتے ہیں، یہ رب کا فضل ہے. اب جملہ سنو، اجمیر جانے والوں، غریب نواز کی بارگاہ میں جانے والوں، اجمیر پہنچنا، حاضری دینا، چکر کاٹ کر جب آنا اور پائیں کی قبر چومنا، تو یہ نہ کہنا کہ ہم قبر چوم رہے ہیں، اپنے رب کا فضل چوم رہے ہیں. اپنے رب کا فضل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور سے اب آپ دیکھیے صدیق اکبر رب کا فضل، فاروق اعظم رب کا فضل، عثمان غنی رب کا فضل، علی مرتضی رب کا فضل، سیدہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ فاطمہ زہرا رب کا فضل، حسنین کریمین رب کا فضل، ان کی نسل پاک رب کا فضل، غوث اعظم رب کا فضل، غریب نواز رب کا فضل، مخدوم اشرف رب کا فضل، شیخ مخدوم شہباز محمد رب کا فضل. یاد رکھو، ارے بھاگلپور والوں، اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو تو بہت کم ہے. تم رب کے فضل سے بہت قریب ہو، بہت قریب ہو. تمہیں سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ملا چکانے کی ضرورت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ اولیاء کرام، آستانہ شہباز محمد. اب آئیے دیکھیے، ھذا من فضل ربی. ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ رب کا فضل ہے. کورونا آیا، بولو آیا نا؟ کتنے دن تک رہا؟ دن نہیں، مہینے تک، لگ بھگ 1 سال. کووڈ-19 کہ مولانا صاحب، جب آپ نبی کو پہچانتے نہیں تو تعریف کیسے کر رہے ہیں؟ میں کہوں کیا کروں؟ ھذا من فضل. ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، ھذا من فضل ربی. ہم قیام تعظیمی کرتے ہیں نا، ہم قیام تعظیمی کرتے ہیں، ھذا من فضل ربی. یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ ہم دعا کرتے ہیں، اس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، ہمارا مقدر ہے.